بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام کار سرکار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلیمان خان، اور حسب روایت ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب فیصل ادریس بٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمان بھائی کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، آج پھر ہم اپنے ناظرین کے لیے بہت ایکسکلوسیو سٹوریز کے ساتھ موجود ہیں، اور فیصل بھائی ہم سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بہاول نگر واقعے کے بعد کھاریاں کا واقعہ ہو گیا، تو ابھی تو لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں یہ بات نقش تھی اور لوگ بہاول نگر کے سانحے کو نہیں بھولے تھے، اور اسی طرح آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کھاریاں واقعے کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، محرکات تو جو بھی ہوں، اس وقت پنجاب پولیس کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور پولیس کے جو سربراہان ہیں ان کے لیے ایک آزمائش ہے، اور یہ سمجھیں کہ پولیس کا اتنی ڈیمورلائز ہو رہی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ کھاریاں واقعہ مطلب قابل شرم کیوں ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ خواجہ سرا کو چھیڑ چھاڑ کی، اور ان کو پھر پکڑ کے جب انہوں نے آگے سے یہ مطلب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، یا اس بات سے منع کرنے کی کوشش کی، یا اس بات سے روکنے کی کوشش کی پولیس اہلکار کو، تو انہوں نے ان کو پکڑ کر نہ صرف تھانے لے گئے، وہاں محبوس رکھا، وہاں پہ انہوں نے ان کی پٹائی بھی کی۔ خواجہ سرا نے بالکل ٹھیک کیا۔ اب پولیس کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایک طاقتور ادارے سے مار کھانے کے بعد مطلب وہ کس سپیڈ سے انہوں نے یہ فاصلہ طے کیا ہے کہ وہ خواجہ سرا سے اب انہوں نے مار کھائی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کریکٹرز میں ملوث لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور دوسری پہلے واقعے میں تو پولیس کچھ نہیں کر سکتی تھی، بے بس تھی، تو ظاہری بات ہے پولیس تب بھی کچھ کرتی ہے جب وہ بے بس نہیں ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں پولیس کا مورال بڑھانے کے حوالے سے آئی جی کا ایک کڑا امتحان ہے۔ آئی جی کو چاہیے کہ وہ تمام آر پی اوز ڈی پی اوز کو یہ بتائے کہ پولیس کی پولیسنگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کریں، تاکہ یہ جو ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو ڈیمورلائز کر رہے ہیں جوانوں کو، ان کی ہمت کو، اور ان کو مطلب قابل شرم بنا کے ہمارے سامنے پیش کریں، اس کے لیے ان کو کچھ اقدام کرنے ہوں گے۔ سینئر پولیس آفیسر چودھری محمد ریاض میکن صاحب سے بھی جانتے ہیں کہ وہ کھاریاں واقعے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم جیسا کہ بات کر رہے تھے کہ کھاریاں میں جو واقعہ پیش آیا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعات پے در پے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ لاہور میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے پولیس والوں کی، اگرچہ وہ پکڑا گیا ملزم اس کا، لیکن جو تھانوں پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کی سوشل میڈیا پر مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اور پولیس کا، آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس کا مورال اس سے ڈاؤن نہیں ہو رہا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ شکریہ سلیمان خان صاحب۔ یہ اصل میں تو جو آپ فرما رہے ہیں یہ سب ایک وقت کے مطابق حالات اور واقعات کا وہاں لوکل لیول پہ جو ہے جج جو بیٹھے ہیں افسران، ان کو چاہیے اس کی ججمنٹ کرنا، ان کے معاملات کو سیٹل کرنا۔ معاملات لامحالہ جب اس پہ انٹرسٹ نہیں لیتا متعلقہ افسر، تو ایسے معاملات آگے الجھ جاتے ہیں، مزید آگے سے آگے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ موقع کا جج وہاں کا مقامی پولیس افسر موجود ہوتا ہے، وہ معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے، لیکن اگر اس میں دلچسپی لے۔ جی لیکن جب تک میکن صاحب، آپ جس دور میں پولیس میں آپ نے سرو کیا ہے، اس دور میں پولیسنگ جو ہے وہ بہت اعلیٰ تھی، اور پولیس بڑی ویل ریپیوٹیڈ تھی، اور اس وقت میں لا اینڈ آرڈر بڑا کنٹرول تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں ایک نئی جنگ پولیس میں چھڑی ہوئی ہے رینکرز اور پی ایس پیز کی؟ ابھی پی ایس پیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے، پی ایس پیز کے ایکسپیرینس کوئی نہیں ہوتا، انہیں کی پوسٹوں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ بھی ایک فیکٹر ہے لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہونے کا؟ یہ بڑا پرانا معاملہ ہے، آج کا نہیں ہے۔ پہلے یہ 60-40 کا کوٹا ہوتا تھا،
40% PSP आते थे, 60% रैंकर्स होते थे। जी। बाद में इनकी PSP एसोसिएशन ने अपने तौर पे वहाँ अप्रूवल ले ली ऊपर से कि जी 60% जो हमारा होगा, 40% रैंकर्स का होगा, उस पे भी अमल दरामद नहीं होता। उस पे भी अमल दरामद हो जाए तो फिर भी काफी मसाइल जो है इसमें, ये सबसे बहुत जो इसकी कमी कमजोरी है ना, वो आपस में एतमाद की है। रैंकर्स पे एतमाद कम करते हैं आपस में, ये एक बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा खला है। और जो भी काम है वो करते तो जाहिर है ओवरऑल एक ही डिपार्टमेंट है, सब एक ही जॉब है सबकी, सिपाही से लेकर IG तक एक ही इख्तियार है सबके पास, मसाइल का हल करना वो लामाला। लेकिन एतमाद की कमी है कि रैंकर्स का मामला है तो वहाँ PSP जो है वो पॉलिटिशियंस को भी, दूसरे लोगों को भी उनके बारे में गलत ट्वीट करेंगे, अपने साथियों के बारे में वो अच्छा तारीफ करेंगे कि बड़े ये एक्टिव है या दयानतदार है। हालांकि उससे बढ़ के दयानतदार रैंकर्स में जो भी अल्लाह का बड़ा फजल करम है, हमने भी नौकरी की है थ्रू आउट सर्विस। जब भी कोई इवेंट होता था मुतासरीन से, मुतलकीन से मीटिंग्स करते थे, बाकायदा उसका हल निकालते थे, मौके के मुताबिक उसको सेटल करते थे। आज कोई किसी इवेंट पे किसी से कोई एतमाद में नहीं लेता, वो अपने हुक्म चलाते हैं, अपने ही उस पर मर्जी थोपते हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाकमियत का माहौल है, सर्विसेज का माहौल नहीं है। चाहिए तो ये ना कि अगर PSP है तो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, सर्विसेज फराहम करना हमारा काम है, हमारा काम हाकमियत नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला हर एक को ये। अब आप क्या समझते हैं कि IG पंजाब को या जो सरबराह हैं रीजनल पुलिस ऑफिसर्स, इनको अपने पुलिस जो है इनको एतमाद बहाल करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? IG साहब माशाल्लाह बड़े समझदार इंसान है, मैंने भी उनके साथ सर्विसेज की हैं। उन जैसा तो समझदार बंदा बहुत कम होगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकली हर चीज को करते आए हैं और कर रहे हैं। लेकिन फुकदान है नीचे आके हो जाता, फिर जो फीडबैक मिलती है उस पर वो भी आमीन करते हैं कि दूसरे को कहते हैं फेक है। तो बहरहाल ये चीज जो है ना, ये उसको नीचे लेवल पे जो RPOs, DPOs या SDPOs जो भी हैं, उस लेवल पे ये मामलात हैं, उनको अपने हालात वाक़यात को समझना चाहिए। जहाँ इस किस्म के इवेंट्स हों उन लोगों से मीटिंग्स करनी चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए। ये तो ऐसा मसला नहीं है कि जो ऐसा उभर जाए यकदम लामाला, उसमें माशरे में पहले आहिस्ता आहिस्ता हालात आगे खराब होने तक एंड तक चले जाते हैं। जब दिलचस्पी ले लें, उसमें बैठ के बात कर लें तो मामला सेटल हो जाते हैं। मेघन साहब ये फरमाइएगा कि जो रैंकर्स में एक डिप्रेशन एक अलहदा से मौजूद होता है कि वो एक मखसूस ग्रेड 18 से ऊपर जो है वो नहीं जा सकते, जबकि इधर PSP में जब ग्रेड 17 में आता है उसे पता होता है कि मैं 5-6 साल के बाद कहीं DPO लगाऊंगा और RPO का चार्ज भी ले सकता हूं और DIG की सीट पे भी काम कर सकता हूं। ये किस कदर मुतासिर करता है पॉलिसिंग को? ये बात नहीं है कि रैंकर्स ऊपर नहीं जा सकते। जब 18 ग्रेड में प्रमोशन होती है तो ये एनकेडरमेंट में चले जाते हैं, वही ना, ये PSP में चले जाएंगे ना, अपने रैंक में तो नहीं जा सकते। तो वहाँ रूटीन में प्रमोशन होती रहती हैं, वहाँ कोई रुकावट नहीं होती। रुकावट होती है यहाँ सूबाई लेवल पे, उनको एनकेडेड नहीं करते हैं, वो मीटिंग्स करते रहते हैं, उनको बाकी मामलात में उलझाए रखते हैं, वो ऊपर भेजते नहीं है। जो एनकेडेड हो जाते हैं वो तो फिर रूटीन में उस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, प्रमोशन आगे चली जाती है। ये नहीं बात कि यहीं पे रह जाते हैं। अव्वल तो जो कोटा है, कोटे के मुताबिक अमल दरामद हो तो प्रमोशन रैपिडली होती हैं। इस दफा इस IG ने बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने रैपिडली प्रमोशन दिए हैं और उसका फर्क भी आप देख लें कि अब रैंकर्स काफी DPOs भी लगे हुए हैं, इधर उधर अच्छी पोस्टों पे भी लगे हुए और अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो बहरहाल ये इसमें थोड़ा सा एतमाद जो है ना ये बहाल करने की जरूरत है नीचे लेवल पे, खासकर SDPO लेवल जो है ना उसको बड़ा वीक लिंक समझा जाता है। जो वो वीक लिंक है ना SDPO का, उसको मजबूत बनाने की जरूरत है।
وہ جب مضبوط ہوگا تو یہ معاملات سارے سیٹل ہو جائیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا چودھری محمد ریاض میکن صاحب، سینئر پولیس آفیسر، ہم سے رابطے میں تھے اور ہم ان سے جان رہے تھے کہ کھاریاں میں جو واقعہ ہوا ہے، تو بہت اچھا انہوں نے اپنے تاثرات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کی. اس حوالے سے آپ مزید بھی فیصل بھائی ہمیں یہ بتائیے کہ لاہور میں جو پولیس کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی، اس حوالے سے تو پولیس کو بہت بڑی یعنی کہ ایک اچیومنٹ حاصل ہوئی ہے کہ وہ یار ویسے سلمان صاحب وہ بہت مطلب قابل افسوس تھا کہ یہ جو جتنے بیچارے مطلب محنت کش پولیس والے جو ہے نا، اس نے ان کو شہید کیا. اس کو مطلب ایسے جرائم پیشہ، ایسے بدبخت اور ایسے مطلب ذہنی مفلوج لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. اس نے کئی گھر اجاڑ دیے، کئی لوگوں کا سہارا جو ہے وہ ختم کر دیا، اور ان کے پیچھے مقاصد بھی کوئی نہیں تھے. یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ ان کے پیچھے یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی پرپز آف دشمنی تھا، کوئی تشدد تھا یا کوئی مطلب ایک پلان تھا. صرف ایمی ہراسمنٹ کے لیے اس نے اتنے قیمتی لوگوں کی جانیں لے لیں اور اس کو شرم بھی نہیں آئی ایسے بے گناہ لوگوں کی جانیں لینے میں. دیکھیں نا کہ وہ تو تربیت یافتہ تھا اور اس نے جو اپنا اقبال جرم کیا ہے اس کے مطابق تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹریننگ حاصل کی اور اس کے بعد مجھے خاص طور پر ٹارگٹ کلنگ کا جو ہے وہ. اچھا یہ بھی میں پولیس کے اس سے سلمان صاحب اتفاق نہیں کرتا، یہ ورژن پولیس کا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ذہنی مریض ہو سکتا ہے. وہ ٹارگٹ اور افغانستان اور خراسانی اور یہ وہ جتنی انہوں نے ایک بھیانک سٹوری گھڑی ہے، اور وہ اتنا ٹرینڈ تھا، وہ افغانستان میں ٹریننگ کر کے آیا تھا، دہشت گردوں سے اس کے رابطے تھے، وہ ویل کنیکٹڈ تھا. تمام مطلب جتنے اپڈیٹڈ ورژن ہیں، گیجٹس ہیں، ان کا اس پہ اس کو عبور حاصل تھا. ٹھیک ہے نا، تو وہ آرام سے ہی پکڑا گیا ان سے. میں نہیں یہ سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ذہنی مریض تھا اور اس نے یہ اپنی ذہنی تسکین کے لیے یا ایک شغل میلے کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں نا کئی لوگ تشدد پسند ہوتے ہیں، جی بالکل، اور وہ تشدد کر کے ان کو اطمینان ملتا ہے. تو اس طرح کا کوئی یہ سائیکو پیشنٹ ہے، اس کو اسپتال سے اس کا باقاعدہ میڈیکل کرانا چاہیے، معائنہ کرانا چاہیے. بے قصور مطلب ایک بیچارہ جا رہا ہے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے، تو اس کو مار دینا یہ کوئی ٹریننگ اور اس میں اتنی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں اس لیے پولیس کے موقف سے شاید اتفاق نہیں کرتا. اچھا صحیح. لیکن پولیس تو بہرحال اس کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے کہ اس نے فوری طور پر 5-6 کامیابی تو نو ڈاؤٹ ہے، کلر کو پکڑ لیا. نو ڈاؤٹ کامیابی تو ہے. اور بلکہ آپ شہر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ہر پولیس اسٹیشن کے باہر جو ہیں وہ ناکے لگ چکے ہیں اور باقاعدہ پولیس اسٹیشن ٹو پولیس اسٹیشن ناکہ بندی اب کر دی گئی ہے. لیکن ناکہ جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے پروفیشن کے اوائل میں کرائم رپورٹنگ سے میرا سٹارٹ ہے، تو میں کرائم رپورٹنگ کرتا تھا. تو مجھے اس وقت جو ایس ایچ اوز ہوتے تھے، وہ ایک بڑا نامی گرامی ایس ایچ او تھا، تو اس نے بتایا مجھے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ناکہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا پھر ناکہ لگا کے ہم ادھر گاڑی کھڑی کر کے ریوالونگ لائٹ جلاتے ہیں، اسی طرح ناکہ لگتا ہے. بالکل. وہ کہتا ہے کہ اس لیے ریوالونگ لائٹ جلائی ہوتی ہے کہ جو موسٹ کرمنل ٹائپ آدمی ہو، اس کو پتہ لگ جائے کہ پولیس کا ناکہ ہے اور وہ پیچھے سے ہی کہیں رائٹ لیفٹ پہ چلا جائے. کیونکہ ہم جو اسلحہ لے کے اور جو جتنے نفری کے ساتھ ادھر کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والے کے پاس جتنا جدید اسلحہ ہوتا ہے، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم یہ شریف شہریوں کو مینٹلی تھوڑا تھریٹ کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ادروائز ناکوں اور ان چیزوں سے تو کرائم کنٹرول نہیں ہوتا. اب نہ صرف لاہور میں بلکہ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی جتنی مطلب وہ چلی گئی ہے اوپر اس وقت ریشو، وہ کبھی پاکستان میں نہیں تھی. اچھا، اس حوالے سے میں آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ چونکہ میری رہائش شادرہ میں نے پہلے بھی بتایا، جی تو آپ یقین جانیے کہ وہ کل میں ایک یعنی کہ خبر بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے ناظرین سے شیئر کر رہا ہوں کہ کل
میٹرو جو ہے بس اسٹیشن شادرہ کا دوبارہ افتتاح کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے. جی اس میں سفر بھی کیا انہوں نے. ہاں جی سفر بھی کیا, بڑی اچھی بات ہے. اور اس سے پہلے وہ بتی چوک جو ہے وہ نیازی چوک اس کا نام ہے, وہاں تک جاتی تھی. تو وہاں پر بھی ٹریفک کا پورا اس عرصے کے اندر جب تک شادرہ فلائی اوور تعمیر ہو رہا تھا اس دوران بتی چوک پر بڑا رش ہوتا تھا. جب ہم یہاں سے جاتے ہیں شادرہ تقریباً پونا گھنٹہ لگ جاتا ہے اور وہ راوی روڈ پہ بڑا رش ہوتا ہے. ایک چیز میں آپ کے علم میں لانا چاہوں گا اور یہ گورنمنٹ کے بھی علم میں لانا چاہتا ہوں کہ وہ جو فلائی اوور ہے وہ اس سے ہم شادرہ سے جب ٹورڈز لاہور آتے ہیں تو جتنی تیزی سے ہم فلائی اوور سے اترتے ہیں آگے ناکا لگا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ ناکہ بندی کی وجہ سے اتنی ٹریفک بلاک ہوتی ہے اور راوی کے پل کے اوپر, اور اب وہ میٹرو کا اسٹیشن بھی انہوں نے کر دیا بحال. تو یہ وہ جو فلائی اوور سے جتنی تیزی سے نیچے اترے تو آگے جو ہے وہ ناکہ بندی ہے, تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو سوچنا چاہیے کہ نہیں, میرے خیال میں ناکہ بندی وہ پولیس کا میرے خیال وہ پتھیٹک قسم کا ان کا سرچ جو پہلے راوی ٹول پلازا ہوتا تھا وہاں پر وہ ختم کر دیا بڑی مشکل سے, منتے ترلے کر کے تمام گورنمنٹ نے. اور آصف علی زرداری صاحب کی جب حکومت تھی تو آصف ہاشمی تھے ایک ان کے دستے راست, انہوں نے وہ ختم کروایا اور اسے رنگ روڈ پر لے گئے. لیکن اب وہ جو راوی کا فلائی اوور بنا ہے اس کے اوپر جو ہے جب ہم آتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ راوی کا فلائی اوور بن گیا. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام کاری سرکار میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج کی ایک اور ایکسکلوسیو خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے بتائیں کہ گورنر پنجاب کی تقریب حلف برداری ملتوی ہو گئی. جی فیصل بھائی, کیا وجوہات آئیں؟ بڑا زور و شور سے جو ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا جا رہا تھا یکدم, یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا یہ جی کہ آصف علی زرداری گورنر اپوائنٹ کرنے کی اتھارٹی ہیں, یعنی کہ صدر. ہاں جی بالکل. آصف علی زرداری نے تقریب حلف وفاداری رکھ دی اس گورنر کو ریپلیس کرنے کے لیے جو ان سے آصف علی زرداری صاحب سے 10 دن کی رخصت لے کر عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے. اچھا. اور انہوں نے 8 تاریخ کو تشریف لانا تھا واپس. میاں نواز شریف صاحب نے انہیں میسج بھجوایا کہ بلیغ الرحمان جن کا تعلق نون لیگ سے ہے, میرے خیال ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ اگر حلف وفاداری کی تقریب کر لیں اور جب وہ وہاں کے رہنے والا مقیم ہے وہ جب واپس آئے تو اس کو گھر کے اندر انٹر ہونے کی اجازت ہی نہ ہو, اس لیے یہ تقریب جو ہے آگے کی گئی ہے. ویسے میں یہ آپ سمجھتے ہیں ان کی پیپلز پارٹی کی طرف سے پلاننگ نہیں تھی؟ نہیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے پلاننگ تھی. انہوں نے ریکویسٹ کر کے رکھوایا ہے. پیپلز پارٹی کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ایک بندہ عمرے کے لیے گیا ہے, وہ 1-2 دن بعد واپس آ رہا ہے, وہ واپس آ لے تو اس کو پراپر سی آف کرتے ہیں. بس پرابلم یہ ہے کہ اب ہمارے ایتھکس, اخلاقیات, روایات جو ہیں ان کا جنازہ نکل چکا ہے. اسی حوالے سے ایک اور خبر بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ جو سابق گورنر پنجاب ہیں اور رحیم یار خان کی ایک معتبر شخصیت مخدوم احمد محمود نے بھی پیپلز پارٹی کے جنوبی پنجاب کے صدر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا. تو کیا پیپلز وہ ناراض ہیں یا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی, مخدوم احمد محمود جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ رہنماؤں میں پنجاب کے گنے جاتے تھے. وہ انہیں 2 سے 3 سے 4 سیٹیں بھی جتوا کے دیتے تھے. مخدوم احمد محمود سے یہ وعدہ تھا آصف علی زرداری کا کہ میں آپ کو گورنر پنجاب ایز نامزد دوبارہ سے تعینات کروں گا. ہاں دوبارہ. اب ایشو یہ ہوا کہ یہ گورنر سردار سلیم جو نامزد گورنر ہیں ان کو آصف علی زرداری صاحب نے نامزد نہیں کیا, انہیں بلاول بھٹو زرداری نے نامزد کیا. آصف علی زرداری کو مطلب بامر مجبوری بلاول بھٹو کی بات جو ہے وہ ماننا پڑی, اور اس کو ایک پلاننگ کے تحت ان کو گورنر لایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اپر پنجاب جو ہے اس میں تھوڑی پیپلز پارٹی کی لابنگ ہونی چاہیے, اور وہاں کمزور ہے, وہاں پہ یہ لابنگ کریں گے اور آنے والے وقت میں الیکشن میں ہمیں آسانی پیدا ہوگی. حالانکہ میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہونے والا. اسی حوالے سے یہ بتائیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی پاور شیئرنگ کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے یا کون سی وزارتیں تقسیم ہونے جا رہی ہیں؟
یہ جب اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر بنے تھے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ سننے میں یہ آ رہا تھا کہ مطلب اقتدار کے ایوانوں کی یہ شہر کی خبر ہے کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں کیبنٹ میں. ہر جگہ تو موجود ہے کیبنٹ میں. کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی اگر مطلب عوام کل ذلیل ہو رہے ہیں تو تسی بھی تو سر اپنا حصہ پاؤ نا. تو وہ ان کو لانا چاہ رہے ہیں. تو جب وہ لانا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے ایک بات یہ چل رہی تھی کہ انہیں ایز ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ ان کو پورٹ فولیو دے دیا جائے. ایز ڈپٹی پرائم منسٹر ڈسٹربنس ہونی تھی پرائم منسٹر کو بھی, وہ کہ ان کا آئینی کوئی عہدہ نہیں ہے, پر انہوں نے بلاول نے کافی اس کو ایکٹیو کر دینا تھا اس پوزیشن کو, اور بیٹھنا بھی انہوں نے پرائم منسٹر ہوتا ہے ایک مچ جانا تھا, میس کریٹ ہو جانا تھا, جس وجہ سے نواز شریف نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اسحاق ڈار جو فارن افیئرز میں خوش نہیں تھے کیونکہ جلانی صاحب جو ہیں وہ ایڈوائزر بطور کام کر رہے تھے, جلیل عباس جلانی, تو ان کو جب وہ ان کی وجہ سے ان کو روکا گیا کہ وہ جو ہیں اسحاق ڈار کو بالکل کام کرنے نہیں دے رہے تھے. تو وہ جلانی صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے اسحاق ڈار صاحب ادھر سے تانگ بھی تھے. اب انہوں نے ایک دو کام کیے, ایک تو اسحاق ڈار کا رستہ روکا, ایک انوار اللہ کاکڑ کے بارے میں تھی کہ انہیں بھی ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے, ایک ان کا رستہ روکا, اور تیسرا یہ کہ فورن افیئر سے بھی جان چھڑا کے تو بلاول کو کہا کہ آپ جناب. تو بلاول بھٹو زرداری کا تو ریکارڈ ایک بڑا اچھا شاندار انہوں نے کردار ادا کیا اور ایز اے فورن منسٹر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو بیرونی ممالک سے ہمارے مذاکرات وغیرہ چل رہے ہیں یا مزید بہتر ہو سکتے ہیں دوبارہ ان کا؟ دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے بڑا اچھا پرفارم کیا ایز فارن منسٹر لاسٹ گورنمنٹ میں. تو میں تھوڑا سا آپ کو اور آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا, بلاول بھٹو زرداری وہ واحد وزیر خارجہ تھے جنہوں نے اربوں روپے کے فنڈ جو ہیں وہ مکمل ختم کیے تھے. انہوں نے جہاز کو اتنا وایا تھا کہ پوری تاریخ میں پاکستان کی وزارت خارجہ کا جہاز اتنا چلا نہیں تھا, اور اس کے لیے پاکستان کی بہتری کوئی نہیں ہو رہی تھی, اس کے لیے وہ اپنی پرائم منسٹرشپ کے لیے لابنگ کر رہے تھے. نہیں, یہاں پر ایک چیز ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت گئی تھی تو اس ٹائم ہمارے تمام ممالک سے جو ہے تعلقات خراب تھے, انکلوڈنگ امریکہ سے, سعودی عرب سے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان تمام ممالک سے بحال جو ہے تعلقات بلاول بھٹو زرداری نے کی ہیں بطور وزیر خارجہ؟ دیکھیں سلمان صاحب, آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, پر آپ یہ تو سمجھیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ تعلقات بحال نہیں کرا سکتے. پوری دنیا کو اس وقت پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاستدان میٹر نہیں کرتے. پاکستان کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو کردار ادا کر رہے ہیں, اور دنیا کو بھی پتہ ہے, ان کا نام سید عاصم منیر ہے. عاصم منیر سے لوگ بات کرنا پسند کرتے ہیں, اور ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ کوئی کمنٹ کریں گے یا پاکستان کی پالیسی بارے بات کریں گے تو آنے والے وقت میں یہ اس کا پاس بھی رکھیں گے. سیاستدانوں کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آج مطلب سلمان صاحب ہوتے ہیں, کل فیصل صاحب آ جاتے ہیں, پرسوں فیصل صاحب کی جگہ منیر صاحب آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ان پہ اب اعتبار نہیں کیا جاتا, اور نہ بلاول بھٹو زرداری کوئی فورن مطلب پالیسی کے ذریعے کوئی تعلقات ہمارے بہتر کرانے میں کامیاب. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ انوار الحق کاکڑ جو سابق نگران وزیر اعظم ہے, اس حوالے سے حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے, یعنی کہ ان کو کون سا عہدہ ملے گا, کیا کردار دیا جائے گا؟ بڑی کٹا چھنی جو جاری ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ کو ان کے چاہنے والے پہلے لگوانا چاہتے تھے ایز چیئرمین سینٹ, جس میں پیپلز پارٹی نے انہیں ناک آؤٹ کر دیا. اچھا, چیئرمین سینٹ سے جب وہ ناک آؤٹ ہو گئے تو پھر ان کے بارے میں پتا چلا کہ ان کو کوشش کی جا رہی ہے یا لابنگ کی جا رہی ہے انہیں ایز ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے کے لیے. جب وہاں سے بھی آؤٹ ہو گئے تو پھر پتا چلا کہ اب ان کی نظر جو ہے وہ فارن منسٹرشپ پہ ہے. اب فارن منسٹرشپ پہ بھی
یہ بھی سیاستدان ہے, یہ بھی بھانپ گئے. انہوں نے فوراً پیپلز پارٹی کو دعوت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ بلاول وہاں آ جائے تو وہ رستہ بھی بند ہو جائے. اب صورتحال یہی ہے, جو گندم کا سکینڈل نکلا ہے اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری, وہ جو انوار اللہ کاکڑ جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ آؤٹ ہو گئے ہیں اس دور سے. اور میرے خیال انہوں نے کہا کہ اگر میں, جب نون لیگ والوں نے الزام لگایا ان کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ میں حقائق کو واضح کر دوں گا, فارم 47 کے حوالے سے آپ لوگوں کی کس طرح آپ نے دھاندلی کی اور اس طرح. سلمان بھائی دیکھیں, یہ ان کا جو بیان ہے اس کو آپ سختیاں اس طرح اس پیراہے میں نہ دیکھیں کہ انہوں نے سخت باتیں کی یا وہ انہوں نے بڑی بولڈ یا کوئی انکشاف کیا. آپ اس پیراہے میں دیکھیں کہ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ان کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ کسی کو ڈرائیں کہ میں 47 کا بتا دوں گا اور منہ چھپانے جگہ نہیں ملے گی. بالکل ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا مطلب انہوں نے تو اعتراف کر لیا, ہاں اعتراف جرم کر لیا انوار اللہ کاکڑ نے, ٹھیک ہے نا, بہت آپ نے صحیح. تو انوار اللہ کاکڑ پر ہمارا جو سسٹم ہے وہ آپ کو پتہ بالکل بے بس ہے. انوار اللہ کاکڑ ایک طاقتور شخصیت سمجھے جاتے ہیں ایوان کے اقتدار کے شہر کی. تو میرا ذاتی طور پر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ گندم کا جو سکینڈل ہے اس میں کون کون ملوث تھا, اور یہ بھی بتائیے کہ اب گندم سے تو ہم نے نمٹ لیا ایک سکینڈل سے, اب یہ بتائیے کہ سنا ہے کہ چینی بھی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. سین یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے ابھی گندم بحران پر قابو نہیں پایا اور وہ چینی برآمد کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے. اب یہ کمیٹی کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ کمیٹی یہ سوچ رہی ہے کہ کسی طریقے سے چینی جو ہے وہ امپورٹ کی جائے. اب شوگر مل مالکان یہ بھی ایک مافیا کے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ اس وقت انتہائی پریشان ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے شوگر چینی امپورٹ کر لی تو ہماری شوگر جو ہے وہ کہیں ضائع نہ چلی جائے. انہوں نے تو گنا خرید لیا ہوا, کرش کر لیا ہوا. اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ آئی ایم ایف کے پیسے آنے کے بعد اتنے فاسٹ ٹریک پہ چیزیں جانا شروع ہو گئی ہیں کہ پیسوں کو کس طرح استعمال کیا جائے عوام کے وسیع تر مفاد میں. اس کو انورٹڈ کاماز میں سمجھیں ہمارے ناظرین کہ عوام کے وسیع تر. اچھا, یہاں پر ایک چیز ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ دیکھیں گندم ملک میں پیدا بھی ہو گئی, منگوا لینا ایک علیحدہ چیز ہے تاکہ بحران پیدا نہ ہو, لیکن اب فارمر جو ہے کسان کو ریٹ کم کرنا پڑ رہا ہے. جی اسی طرح اگر وہ ایک چیز ہمارے ابھی سامنے آئی ہے کہ سولر پینل جو تھے وہ ایک پلیٹ جو تھی وہ 14,000 تک کی پہنچ گئی تھی. اب سنا ہے کہ وہ 6,500 کی آ گئی ہے. حکومت نے ٹیکس لگانے کا کہا ہے. جب ایک افواہ سی آئی تو اس کے بعد تاجروں نے, بڑے بڑے جو ٹریڈر تھے انہوں نے جو ہے نا فوراً کم کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر چینی درآمد کرنے کی حکومت دھمکی دے رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو مافیا ہے, چینی مافیا, وہ اپنے ریٹ کم نہیں کر دے گا؟ سلمان بھائی میں آپ کو معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ چینی جنہوں نے امپورٹ کرنی ہے انہی کی شوگر ملے ہیں. جی جی ہاں, آپ سمجھیں. جی جی. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے مفاد کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتے. یہ ایسی بات یہ ہے, پرویز مشرف جو ہیں وہ صدر بھی تھے, چیف ایگزیکٹو بھی تھے اور آرمی چیف بھی تھے. وہ کہتے یہ مارک کر دی آرمی چیف نے, اپروول کے لیے بھیج دی چیف ایگزیکٹو کو, پھر ادھر رکھ کے فائل کہتے تھے کہ یہ آرمی چیف ایگزیکٹو نے اپروو کر دی. ٹھیک ہے جی, ادھر سے اٹھاتے تھے فائل ادھر کر دیتے تھے, پھر صدر کے پاس چلی گئی, پھر صدر کے پاس چلی گئی, ادھر جا کے ریجیکٹ ہو گئی, ادھر ریجیکٹ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ چینی مافیا کے خلاف اقدامات نہیں کر سکتے. اس کے پیچھے بھی کوئی منطق ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگر یہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ چینی سستی نہیں ہوگی, مہنگی ہوگی. مہنگی ہوگی. مہنگی ہوگی. آج تک کوئی چیز پاکستان میں سستی ہوئی ہے؟
پہلے یہ بتائیں. ہم بڑھ جائے تو سولر واپس- پلیٹ کی بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنلی اس کے ریٹ کم ہوئے اچھا ہیں. انٹرنیشنل, صحیح, ٹھیک ہے, چلیں. اچھا فیصل بھائی, ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ گندم امپورٹ کرنے میں کون کون سی شخصیات جو ہیں ملوث ہیں؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ابھی تک نام چل رہا ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کا کہ وہ نگران وزیر اعظم تھے اور فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری ان کے پاس تھی. فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری اس کی ذمہ دار ہوتی ہے, جس کا گریڈ 21 کا انہوں نے وفاقی سیکرٹری جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا ہے کہ اس نے گندم امپورٹ کیا ہے, اس کو قرار واقعی سزا ملے گی. سزا کے ملے گی, عہدے سے ہٹا دیا. اب مجھے ایک بات بتائیں, آج کل کے معاشرے میں بیوروکریٹ جو ہے وہ اربوں خربوں روپے کی گندم امپورٹ کر سکتا؟ پہلی بات. دوسری بات, انکشاف یہ ہے آپ کے ناظرین کے لیے کہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے, انہوں نے آپ کو یہ اندازہ ہے کہ 80 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ امپورٹ کی تھی. اچھا 80 ارب روپے 80 ارب روپے 80 ارب روپے کی جو گندم انہوں نے امپورٹ کی وہ 8 لاکھ ٹن تھی. جی جی ٹھیک ہے. اب 8 لاکھ ٹن جو انہوں نے امپورٹ کی, اس کے بعد نگران حکومت آ گئی, انہوں نے امپورٹ کی. یہ 13 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے اس میں سے اس کو کیڑا لگا ہوا تھا, اور یہ وہی پرانی گندم ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ گندم کی تحقیقات جو ہیں وہ کسی نقطے پہ کسی حل کی طرف جا سکتی ہیں؟ یہ میرا ناظرین سے سوال ہے. یہ تو کبھی نہیں جا سکتی اور نہ ہی ہونے دی جائیں گی نہ ہی تحقیقات. ہونے دی جائیں گی. جی تو اسی حوالے سے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. امید ہے آج کا پروگرام جو ہے آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کار سرکار سے سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب فیصل ادریس بٹ اور اپنے میزبان محمد سلیمان خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.